مائی لاسٹ ویڈیو اوور آل پرسنالٹیز ممبرس کے لیے، اوور آل ورلڈ کے لیے، اوور آل ایسی سیلیبریٹی کے لیے جو کہ جن کے لیے میں نے بات کی، اور ان کو خود ہی کہتے نا ایک ذرا ہنٹ کیا دو، ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں بولی جا رہی ہے کہ نہیں بولی جا رہی۔ تو میں ان کو ریئلی اپولوجائز کرتی ہوں، لیکن ان کے لیے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اور ان کو یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ میں بظاہر ان کو خود بہت پسند کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ یہ میں نے 3rd ٹائم 4th ٹائم تھی کیوں یوز کیا، کیونکہ وہ انسان جو ہوتے ہیں نا ایسے دل سے اتر بھی جاتے ہیں، جن سے ہم بہت زیادہ لگاؤ کرتے، بہت پیار کرتے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے اسلام میں سنگنگ کا کنسیپٹ کہاں پڑا ہے؟ میں پھر میرا دل یہ سوال پوچھ رہا، یہ میں نہیں پوچھنا چاہ رہی، یہ میرا دل میرے اندر سے بول رہا ہے۔ کہتے ہارٹ بیٹ میں بھی ایک بیٹ چھپی ہوتی ہے جو آپ کو نہیں پتہ، سائنسدانوں کو پتہ ہے۔ اگر سائنسدانوں کو بھی نہیں پتہ بھی تو اس اللہ رب العزت کو، اس واحد اللہ شریک اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ سنگنگ کرنا، یہ اسٹائلش کپڑے پہننا، یہ اپنے آپ کو شو کروانا، اپنی باڈی کو شو کروانا، یہ کس دین میں لکھا؟ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ کبیرہ، استغفر اللہ کبیرہ۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، میں بھی پھر ایسا ہی کروں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ یا رب العالمین۔ اسلام کی حالت میں ہمیں مارنا، اسی حالت میں مارنا انشاءاللہ تعالیٰ جس حالت میں تم نے ہمیں بھیجا تھا، ایسی حالت میں نہ مارنا جس حالت میں تم نے ہمیں بھیجا تھا، ایسی حالتوں میں ہمیں مارنا کہ ہمارے یہ پردے ایسے منہ پورا چھپا ڈھکا چھپا ہو کہ کوئی غیر محرم ہمیں دیکھ نہ پائے، چھو نہ پائے، اس حالت میں مارنا۔ اللہ نے اس دنیا میں جب ایک بچے کو پیدا کر کے بھیجا اس دنیا میں تو وہ کچھ بھی نہیں اس نے ویئر کیا ہوا تھا، ویئر کروایا انسان نے اسے کروایا، وہ سوچ دی اس اللہ نے دی اس کو سوچ، اور ہم نے اس کو پتہ نہیں کون سا ٹرینڈ بنا کر تو ہم وہ شوبیز کنٹری میں آ کر ہم نے اپنے آپ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، اور بھائی بڑے فخر سے کہتے ہیں یس یس، ہاں جی، کس کو ہے یہ مائی باڈی مائی لینگویج، کس کو یہ ہے ہم سے پرابلم؟ تو بھائی کسی کو پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم روز آخرت میں جب پتہ چلے گا نا تب معلوم پڑے گا۔ روز آخرت میں جب آ کے بھڑکتے شعلے ہم کو پکڑیں گے نا، ود می، میں بھی کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، تب معلوم پڑے گا۔ اللہم اجرنی من النار، کیوں اللہ رب العزت نے بار بار آیت یہ ہمیں ہلا دینے والی بتا دی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کیوں اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں قبر کا ذکر بار بار کیوں دیا ہے؟ کویسچن فار یو اوور آل پیپلز، کیوں یہ آیا ہے کویسچن؟ کس نے مجبور کیا ہمیں؟ کسی نے نہیں، ایون دیٹ کہ ہم خود مجبور کر دیتے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہماری گود میں آتا ہے، ہم کو اسٹائلش کپڑے پہنانا شروع کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو بھائی اس طرح کے وہ پہنانا شروع کر دیا۔ اب وہی بچی اگر آپ سے بڑی ہو کر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مما جانی جو بھی ہے واٹ ایور، امی جی جان جی، کہ ہم نے وہی ڈریسز پہننے ہیں، تو آپ اس پہ سلیپ لگاتے تو گڈ پوائنٹ۔ اور اگر ہم ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتی تو وہی بچی اٹھ کر آپ کو یہی سوال کہے گی کہ جب میں چھوٹی تھی تب تو آپ نے مجھے ایسا نہیں تھا کیا۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے بھی کہ اسٹارٹنگ میں ہی بچوں کو دین والی سائڈوں پر لے کر جائیں، اس کو ترجمے بتائیں بھی، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے بھی۔ ہماری لیجنڈ پرسنالٹی ڈاکٹر فرحت ہاشمی امی میڈم
میری ٹیچر یہ کہا کرتی ہیں کہ میری نانی جان ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، ایک صحن ہوتا ہے پورے گھر میں ہمیں بٹھا کر تو ہمیں بتاتی ہوتی تھی، اسٹوری کی طرح ترجمے بتاتی تھی اور ہم وہاں پر ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اور جب ہماری ایسی چند آیات جنت کے بارے میں آتی تھی اور ہمارے منہ پر ایسی اسمائل آ جاتی تھی، تو اللہ رب العزت ایک سائڈ پر اگر جنت کے بارے میں بتا رہا ہے نا، دوسری سائڈ پر دوزخ اور آگ کے شعلوں کے بارے میں بتا رہا ہے، جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے۔ کس کو چنو گے، کس کو سلیکٹ کرو گے؟